انسان کے بارے میں اللہ کہتا ہے تھا تو انسان، اس کے اندر روح بھی موجود تھی، جسم بھی تھا، چلتا پھرتا تھا، لیکن کفر کا منبع ہونے کے ناطے ہم نے اس کفر کو مردہ قرار دیا۔ یعنی کہ جو بندہ کفر کی حالت میں ہو، اسلام کی روح سے وہ مردہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے۔ اور جس کو اللہ رب العزت نے ایمان عطا کیا ہے، وہ اگر مر بھی جائے تو وہ زندہ ہے۔ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے۔ اور آگے میرا رب فرماتا ہے، اب یہ مثال بیان کر کے کہتا ہے کہ ہم نے ایک شخص جو زمین پر چلتا ہوا مردہ تھا، ہم نے اسے زندہ کیا، ایمان عطا کر کے زندہ کیا، وہ اب لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ ساتھ ہی رب کہتا ہے کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ میرا رب فرماتا ہے کیا یہ شخص اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو ابھی تک کفر میں اندھیروں میں موجود ہے؟ کہا یہ اس بندے کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو تو اب ایمان مل چکا ہے، یہ پکا زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا گیا ہے۔ کہا یہ کفر سے نکلا اور وہاں جا کر پہنچا جہاں اس کے لیے زندگی، ابدی زندگی بن گئی۔ تو قرآن نے اس کو مردہ کہا جو کفر میں ہے، جو شرک میں ہے، جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ اور جس کے پاس ایمان کی دولت آ جاتی ہے، قرآن کی روح سے وہ زندہ ہے، وہ مرنے کے بعد بھی بازار میں ہو یا مزار میں ہو وہ زندہ رہتا ہے۔ یاد رکھیے، پتہ چلا ان تمام آیات میں ایمان سے نور کو تعبیر کیا گیا اور حالت ایمان کو نور کی تجلی قرار دیا گیا۔ جس وقت ایک شخص کفر کو چھوڑتا ہے اور ایمان کو قبول کر لیتا ہے تو قرآن مجید اس کو صاحب نور قرار دیتا ہے اور اس کی حیثیت کو زمانے کے لیے ایک روشنی اور اجالے کا سبب بتایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس درجنوں حدیثیں اور سینکڑوں ایسے فرامین اور شواہد موجود ہیں کہ جس وقت انسان کے سینے میں انقلاب ایمان کی طرح ہو جاتا ہے تو بعد میں صورتحال کیا ہوتی ہے، کس طرح ذرے آفتاب بن جاتے ہیں اور کس طرح کانٹے غلام بن جایا کرتے ہیں، اور کیسے غلاموں کو امامت اور کیسے عام انسانوں کو اللہ رب العزت مقام عطا فرما دیتا ہے، اور کس طرح کائنات کے گھٹیا کردار عمدہ کرداروں میں بدل جاتے ہیں، اور کیسے قہر ذلت میں گرے ہوئے لوگ ثریا کی مانند بن جایا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پوری تاریخ اس طرح کی نوری چہروں سے بھری ہوئی ہیں۔ ان نوری چہروں میں ہمارے امیر المجاہدین، قائد ملت اسلامیہ، محافظ ناموس رسالت، محافظ ختم نبوت اور محافظ شان اہل بیت اور شان صحابہ اور شان اولیاء اور کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کے اوپر راج کرنے والا شخص آج ایک چراغ کی طرح بجھ گیا ہے، اور آج پورے عالم اسلام کو ایک سانحہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج وہ شخص امیر المجاہدین، علامہ حافظ الحدیث، شیخ الحدیث والتفسیر، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العلیٰ، آپ دنیا فانی سے آج پردہ فرما چکے ہیں۔ آپ کے دل میں جو ایمان حضور کی صورت میں دیا گیا، اس نور ایمان سے اللہ رب العزت نے پورے عالم کفر کو للکارا گیا۔ آج پورا عالم کفر جو ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے، اور آج پورا عالم اسلام سوگ منائے جا رہا ہے کہ ایسا شخص
جس کی پوری زندگی ختم ناموس رسالت، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے گزری، کہ آج انڈیا کا چھوٹا سا بھی ہندو اس کے نام لے کر ڈرتا ہے، اور بڑے سے بڑا ہندو بھی اس امیر المجاہدین کا نام سن کر کانپ جاتا ہے۔ امریکہ کا ٹرمپ ہو یا یہودیوں نصارہ کا ایجنٹ ہو، آج بھی اس کی للکار سے پورا عالم کفر گھبرا جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ آج افسوسناک خبر آپ کے سامنے، جیسا کہ آپ نے میڈیا پر بھی سنا، آج قائد ملت اسلامیہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ایسے قائد اہل سنت اور امیر عظیمت قبلہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب اہل سنہ اور عوام اہل سنہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک طرف تو خوشی کی بات تھی کہ کل ہمارے ایک اور قائد اہل سنت، کنز العلماء، شیخ الاسلام والمسلمین، سیف الاسلام والمسلمین، محدث لاہوری قبلہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کی صورت میں ہمیں کل 3 مہینے کے بعد جیل سے رہائی پر ہمیں جس طرح خوشی محسوس ہو رہی تھی، اسی طرح اس خوشی کی خبر کے ساتھ دوسری طرف ہمارے دوسرے قائد اور دوسرے ہمارے قیادت کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جب سنا تو دل کہ یقین جانیے کہ وہ ایسا شخص تھا کہ ہر مسلک کا بندہ کل رو رہا تھا کہ آج ہم یتیم ہو گئے۔ یقیناً آج اہل سنہ والجماع یتیم ہو گئے کہ جس نے اس ملک پاکستان میں ہر ایمان کے مرکز، جس کا دل ایمان کا مرکز تھا، نور ایمان کی تجلی بنا ہوا تھا جس کا دل، اس کا حق ادا کرنے کے لیے اس شخص کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا کہ ہم گھروں میں موجود تھے۔ اس بندے نے تحفظ ناموس رسالت پر ٹانگوں کے بغیر پہرا دے کر پورے پاکستانیوں کے لیے حق ادا کر دیا۔ کل ہم رسول اللہ کے سامنے جواب دہ ہوتے، لیکن واحد یہ محسن اہل سنت کی صورت میں کہ قبلہ قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ ہم گھروں میں موجود تھے۔ آپ سردیوں کی راتوں میں اہل سنہ والجماع کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی شان کا تحفظ کرنے کے لیے کئی رات روڈوں پر گزار کر کے ہماری طرف سے حق ادا کر دیا۔ تو آج ان کی یہ خبر سن کر یقین کریں دل بڑا دکھی ہوا ہے۔ کل 11 بجے ان کا جنازہ ہے، کوشش کیجئے گا کہ ہمارے یہاں سے بھی لوگ جائیں گے، اور ایسے عظیم شخص کا جنازہ پڑھنا اپنے لیے ایک سعادت کا باعث بن جاتا ہے کہ جس شخص نے ساری زندگی حضور کی عزت پر پہرا دیا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جنازہ پڑھیں، کیا پتہ ہماری اسی بہانے بخشش ہو جائے۔ اس لیے اب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح کے 1400 سال پہلے صحابہ کہ جن کے کفر سے پہلے دل بھرے ہوئے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد حضور نے ان کو ایمان کی جو دولت عطا کی ہے وہ کس طرح عطا کی ہے، اور میرے نبی نے ان کو ایمان کس طرح عطا کیا۔ تو سنیے، آج نے اپنے موضوع سٹارٹ کرنے کے لیے اور دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا، اس حوالے سے آپ احباب کے سامنے پہلی حدیث پیش کرنے لگا ہوں جو زاد المعاد کی 2 جلد صفحہ نمبر 332 پر موجود ہے۔ حضرت فضالہ بن عمیر بن ملوخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ زاد المعاد کی 2 جلد صفحہ نمبر 332 پر بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ حضرت فضالہ یہ ایک بہت بڑے خطرناک ارادے سے گھر سے نکلے، اپنے گھر سے بڑے برے ارادے سے گھر سے نکلے، اور یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے نکلے۔ فضالہ اپنے ارادے سے نکلے اور میرے نبی اپنے ارادے سے اللہ کی رضا کے لیے کعبہ کی طرف طواف کرنے کے لیے نکلے۔ یہاں تک کہ میرے نبی پہلے کعبۃ اللہ شریف کے سامنے پہنچ کر طواف میرے نبی نے شروع کیا۔
یہاں تک کہ میرے نبی طواف کر رہے تھے کہ فضالہ کہتے ہیں میں بھی پہنچ گیا، کعبہ کے ارد گرد پہنچ گیا اور میں نے دیکھ لیا، اور میرا دل ظلمت، تاریکی، اندھیروں کا مرکز تھا، میں کافر تھا، اور میرا دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ اللہ حضرت فضالہ کہتے ہیں عداوت کے شعلوں میں میرا دل جل رہا تھا اور حسد کی آگ چنگاریاں مار رہی تھی۔ فضالہ